بلال صاحب ذرائع میں اس لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کیونکہ خبر ہی ایسی ہے، ذرائع کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بنانے میں مدد کی ہے اپنا ملک ریاض صاحب نے، اور نیب کا چیئرمین بنانے میں بھی انہوں نے مدد کی ہے. کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ اچھا، گزارش یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب کا اور اقتدار میں جو پارٹیاں آتی رہی ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو سمجھ یہ آتی ہے کہ ملک ریاض تمام ہی پارٹیوں کے قریب رہے ہیں. اچھا، اس میں ہم نہ پیپلز پارٹی کو کہہ سکتے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو کہہ سکتے ہیں، نہ نون لیگ کو کہہ سکتے ہیں، نہ کاف لیگ کو کہہ سکتے ہیں. تو سب پارٹیاں ملک صاحب سے وقتاً فوقتاً مستفید ہوتی رہی ہیں، اور بشمول مشرف صاحب وہ کاف لیگ آ گئی نا جی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ اب ایک اور بات ہے کہ ملک صاحب کی زیادہ قربت جو ہے وہ آصف علی زرداری سے یا پیپلز پارٹی سے ہو گئی. بالکل. اور ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے ووٹوں کا جب بھی کوئی تناسب درست کرنا ہو یا کسی بھی حکومت میں ووٹوں کا تناسب درست کرنا ہو تو ملک ریاض صاحب کی خدمات لی جاتی رہی ہیں. وہ ملک ریاض ظاہر ہے آنکھوں کا تارہ ہیں، رہے ہیں اقتدار کے لوگوں کے بھی اور تمام اداروں کے بھی. مجھے تو حیرت ہے کہ میں نے ایک دن ایک کیس تھا سمیرہ مرزا کسی کا ملک ریاض کے خلاف، تو اس نے وہ جج نے کہا، اچھا جج بھی ہمارے کئی دوست ہیں، تو اس نے کہا سر جی کیا کریں، وہ تو اس کے 500 وکیل آ جاتے ہیں اور مہنگے، اور یہ جو بندہ ہے دوسرا یہ ایک وکیل لے کر آ گیا ہے، تو اس کے مقابلے میں وہ کیا چلنے دیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ ملک ریاض نے خود ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان میں بزنس کرنا ہو تو پہیے لگانا پڑتے ہیں. تو ملک صاحب نے ہر دور میں پہیے لگائے. یہ الگ بات ہے کہ ایک انٹرویو میں ان کی اپنی اہلیہ نے کہا کہ ملک صاحب جھوٹ بہت بولتے ہیں. صحیح. نخیر صاحب، اس خبر کے مطابق تو ملک ریاض جو ہے وہ تمام حکومتوں میں تقریباً کرپشن کی وجہ رہے ہیں، اور بیریا ٹاؤن بھی ڈیفالٹ کر چکا ہے. اب کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اس کا؟ ملک ریاض کا یا بیریا ٹاؤن کا؟ پہلے تو ملک ریاض صاحب کا بتائیے. اچھا، نہیں میں انالیسس ہی ہوتا ہے، ورنہ مجھے مستقبل کا کیا علم ہو گیا. لیکن ملک ریاض صاحب نے جی جیسا کہ ذرائع نے بتایا، جو ایک وزیر اعظم کے لیے بتایا جا رہا ہے جی کہ ان کی وجہ سے وہ وزیر اعظم بنے. جی میرا خیال ہے اشارہ شاید یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف. بالکل صحیح ہے. اور جو انہوں نے مرضی کا چیئرمین نیب لگایا، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ آفتاب سلطان صاحب کی شاید بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ملک ریاض صاحب نے یقیناً اس ملک کے نظام سے فائدہ اٹھایا. اس ملک کے نظام کی کمزوریاں وہ جانتے تھے کہ کیسے کس جگہ پہ کہاں کس وقت وار کرنا ہے، یہ ان کو پتا تھا. لہٰذا ہر حکومت کے ساتھ رہے، ہر حکومت سے، جیسے برلا صاحب نے فرمایا، ہر حکومت سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ ان کے 500 وکیل آ جاتے تھے، تو اب ان کے 500 وکیل سپریم کورٹ میں کیوں نہیں آئے؟ اب جب ان پہ یہ سارا سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے، اب ان کے وکیل کہاں تھے؟ تو برا وقت جب آتا ہے سمیرہ، تو وہ پھر اپنے ساتھ پرانے سارے جو برے وقت ہیں ان کو ملا کے آتا ہے، اور یوں وہ ایک ہیوج شکل میں سامنے آتا ہے. ملک ریاض صاحب نے سب سے بڑا جو ان سے زندگی کی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس دفعہ جو پچھلی گورنمنٹ میں، ابھی تو آپ کو یہ پتا چل رہا ہے نا کہ انہوں نے کرپشن میں حصہ ان کا رہا. جی بالکل. وہ ذرا حصے کی نوعیت اگر آپ کو پتا چل جائے، کاش میں وہ شیئر کر سکتا، لیکن وہ ابھی مجھے سورس کنفرم نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جو خبریں جو مجھ تک پہنچی ہیں وہ شاید آپ نے بھی دیکھی ہوں، اس میں پورے 20 ارب روپے، 1 ارب روپیہ انہوں نے دیا. میں یہی تو بات کر رہی ہوں نا کہ حکومت سے فائدہ کے کسی لوگوں کو، اور بات وہ ہیروں کی انگوٹھی کی نہیں تھی. وہ تو پتہ نہیں کتنا پیسہ جاتا رہا. شہزاد اکبر صاحب سے پوچھیں جا کے، بشرا بی بی سے پوچھیں، اور یہ جو سارے معاملات ہوتے رہے. کاش وہ خبر اتھینٹک سورس سے آئے، یا اس سے پہلے ملک ریاض صاحب کا انٹرویو آ جائے تو وہ ان کی زبانی ہم سنیں. تو خطرناک بات تو نخیر صاحب یہاں پر یہی ہے نا کہ حکومت سے اگر فائدہ اٹھایا ہے ملک ریاض صاحب نے، تو پھر جو لیڈران ہیں، سیاسی لیڈران ہیں، وہ انہوں نے کتنا فائدہ اٹھایا ہوگا اس کے عوض ظاہر ہے. اور بتانا چاہیے ملک ریاض صاحب کو، ثبوتوں کے ساتھ بتانا چاہیے، فلاں شخص نے مجھے یہ فائدہ دیا جس کے بدلے میں نے ان کو یہ فائدہ دیا. اس کا مطلب ہے جو ہمارے ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی، جو اراکین بکتے رہے، جو اراکین جو بلوچستان میں ہوا، جو پنجاب اسمبلی میں ہوا، جو سینٹ میں ہوتا رہا،
उसके भी डांडे मलिक रियाज साहब से मिलेंगे जाके। अगर ये है तो इस बात को लाजमी मंजर आम पर आना चाहिए। बिल्कुल सही। निगरान सेटअप की बात नहीं करेंगे। तो ये सुमेरा, जी जी, ये गुल फैज अख्तर साहब ये साफियों का नाम क्यों नहीं ले रहे? मलिक साहब ने तो साफियों को भी बहुत प्लाट बांटे और पैसे बांटे और लेकिन एक उनके नाम भी सामने आने चाहिए। उसमें एक लिस्ट जो हमारे सामने आई थी, आपको पता होगा, वो बार बार वही लिस्ट आती है, वो गलत है। मैं आज भी बता रहा हूँ वो लिस्ट गलत है। लेकिन मलिक साहब रिकॉर्ड रखते रहे हैं, वो उन्होंने सामने रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर किसके पास होगा? ताकि पता चले कि कौन कौन इस हमाम में नंगा है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे।